السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی نفسیات یوں ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ بولیں تو بس سامنے والا اس کو مان جائے اور سرے تسلیم خم کرے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ایسے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ذری سی بھی بات نظر آئے تو اس کو ٹوکنے لگ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بات مان جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ یقیناً کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا، اس کی اصلاح کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے ہی وہ بول دیں فوراً رک جائے۔ اگر وہ نہ رکے تو ان کی برائی بیان کرتے پھرنا یا ان کی غیبت میں لگ جانا، اس کو کافر یا منافق کے فتوے دینا، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح کی بات کرنا بہت بری چیز ہے۔ دوستو، چلیے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہا کرتے تھے، دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ ان میں سے ایک دوست گناہ کرتا تھا اور دوسرا دوست بڑی عبادت کرتا تھا، یعنی ایک برا تھا، دوسرا نیک تھا۔ جب نیک آدمی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ رک جاؤ۔ جب بار بار اس نے ٹوکنا شروع کیا تو گناہ کرنے والے نے غصے میں آ کر کہا، کیا تم مجھ پر مسلط ہو گئے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا ہے؟ چھوڑ دو مجھے اپنی حالت پر۔ اب اس عبادت گزار کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ جب دونوں انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دونوں کو جمع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے والے سے کہا، تو میرے بارے میں کیا جانتا تھا؟ کیا تو میری قدرت پر غالب آ سکتا ہے؟ گنہگار سے کہا، جاؤ تم جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جاؤ، اور اس نیک اور عبادت گزار سے کہا کہ جاؤ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک کلمے نے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا، کہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سامعین، دیکھا آپ نے کہ اس عبادت گزار کو صرف اس لیے غصہ آیا کہ میرے بار بار روکنے کے بعد پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا ہے۔ اس نے اسی غصے میں فتویٰ دے دیا کہ اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ نتیجے میں خود ہی جہنم میں چلا گیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی مسئلے میں اپنا نقطہ نظر بنا لیتے ہیں، اس نقطہ نظر کو سب پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو اپنے موافق بنانا چاہتے ہیں۔ عام مسائل میں علماء کرام کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ دوستو، ایک ہی مسئلے میں دلائل کی بنیاد پر مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر اپنی ہی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے دوسروں کو گمراہ سمجھنا، ان کے خلاف رائے قائم کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کا کام اپنے دلائل کو حکمت سے پیش کرنا ہے۔ سامنے والا مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، آپ اس پر مسلط نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیے بغیر مسلسل اصلاح کرتے جانا، حکمت سے کرتے رہنا، الگ الگ طریقے سے کرتے رہنا اور ایسے کرنا کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی ایک سچے مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے۔
ہمارے معاشرے میں لوگ اصلاح کم کرتے ہیں لیکن فتوے زیادہ دیتے ہیں، وضاحت کم کرتے ہیں لیکن بدگمانی زیادہ کرتے ہیں، مسائل کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالے بغیر دھڑ ڈلے سے حرام اور حلال کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں دوست، سامنے والے کو حکمت کے ساتھ مکمل وضاحت کیے بغیر گمراہی اور جہنم کا فتویٰ کبھی نہ دیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا بنی اسرائیل کا آدمی نیک ہونے کے باوجود بھی، اچھی بات بتانے کے باوجود بھی، اصلاح کرنے کے باوجود بھی صرف جہنم کا فتویٰ دینے کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا اور عبادت کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔